چاہتا ہوں کہ اگر قبر میں جانے کے بعد مومن کی مومنیت اس کے ساتھ ہے اور کافر کا کفر اس کے ساتھ ہے تو ولی کی ولایت اس کے ساتھ کیوں نہیں ہے اور نبی کی نبوت اس کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ حضرات محترم، جس طرح قبر میں جانے کے بعد مومن کی مومنیت اس کے ساتھ ہوتی ہے اور کافر کا کفر اس کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح ولی کی ولایت اس کے ساتھ ہوتی ہے، نبی کی نبوت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جس طرح ولی یہاں قدرت و اختیار رکھتا ہے، نبی جس طرح یہاں قدرت و اختیار رکھتا ہے، بالکل اسی طرح قبر میں جانے کے بعد بھی ولی کا وہی اختیار ہوتا ہے، نبی کا وہی اختیار ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کا انہیں عطا کردہ ہوتا ہے۔ حضرات محترم، نسبت بڑی شے ہے، نسبت بڑی شے ہے، اور انتہائی مشکل ترین وقت جب ہوتا ہے تو یقین کیجئے نسبت ہی کام آتی ہے، نسبت کام آتی ہے۔ میں جس خانوادے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں اس کا تعلق موسیٰ شریف جو ڈیرہ اسماعیل خان سے کوئی 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے، وہاں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی خانقاہ سے ہے۔ وہ حاجی دوست محمد قنداری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ ہے۔ وہاں خواجہ سراج الدین خواجہ عثمان دامانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نور حق کو پھیلایا ہے۔ حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا وقت ہے، آپ کا ایک باورچی نان بھائی روٹیاں لگانے والا تندور پہ، اس کا آخری وقت آ جاتا ہے۔ بہت سے خلفاء وہاں پہ جمع ہیں۔ ایک خلیفہ حضرت کی خدمت میں جاتا ہے اور جا کے عرض کرتا ہے، حضور نان بھائی نے دربار کی بڑی خدمت کی ہے، بڑا تعلق نبھایا ہے، آخری وقت ہے۔ فرمایا اچھا، تشریف لاتے ہیں۔ سرانے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو پنجابی زبان ذرا اچھی طرح جانتے ہیں وہ لطف اندوز ہوں گے۔ آپ نے اس کے سرانے کھڑے ہو کے فرمایا، سنگیا مشکل وقتی تیان نل، سنگیا مشکل وقتی ذرا تیان نل۔ باورچی بھی حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ آنکھ کھولی، اپنے مرشد گرامی کو دیکھا اور جواباً عرض کیا، حضور مہنگا وقت نہیں، یہ تو ٹینڈا وقت۔ مرشد اس وقت کے لیے ہوتا ہے، یہ مہنگا وقت نہیں، یہ ٹینڈا وقت ہے۔ تذکرہ نویس لکھتے، بس اس کا یہ کہنا تھا، حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ایک نظر ڈالی اور پھر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایک نظر ڈالی۔ وہاں موجود خلفاء نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا کہ برس ہاں برس کی ریاضتوں کے باوجود اور خدمت گزاری کے باوجود جو ہمیں مقام نصیب نہیں ہوا وہ آنے واحد میں اسنان بھائی کو نصیب ہوا۔ نسبت محکم ہونی چاہیے، تعلق مضبوط ہونا چاہیے، پھر یقین کیجئے فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ خواجہ احمد سعید دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے اور خانقاہ موسیٰ شریف کے بزرگوں میں ہیں، ان کا مزار بھی وہاں پہ ہی ہے۔ یہ دہلی میں تھے۔ بادشاہ کو خوف لاحق ہوا کہ درویش ہے، اس کے پاس تو خلقت جمع ہو رہی ہے، کہیں میرے لیے خطرے کا سبب نہ بن جائے، خطرے کا موجب نہ بن جائے۔ بادشاہ ہمیشہ فقیروں سے ڈرتے رہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسے پلے باندھیے گا۔ بادشاہ ہمیشہ فقیروں سے ڈرے ہیں، بادشاہ ہمیشہ فقیروں سے ڈرے ہیں، فقیر کبھی بادشاہوں سے نہیں ڈرے ہیں۔ بادشاہ ہمیشہ فقیروں سے ڈرتے ہیں، فقیر کبھی بادشاہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، بادشاہ فقیر کے دروازے پہ نظر آتا ہے، فقیر کبھی بادشاہ کے دروازے پہ نظر نہیں آتا ہے۔ میں جملہ معترضہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ 21 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے، 21 بادشاہوں کا۔ ایک بادشاہ کے پاس نہ گئے ہیں نہ کسی کو آنے دیا ہے۔ اور جب امیر خسرو نے
آپ کی اجازت کے بغیر ترکیب نکالی کہ بادشاہ کو وہاں پہ لایا جائے. آپ کو معلوم ہو گیا, کہا امیر خسرو ہمارے گھر کے 2 دروازے ہیں, ایک دروازے سے وہ داخل ہوگا, دوسرے دروازے سے ہم نکل جائیں گے. خواجہ احمد سعید دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے متعلق جب خطرہ لاحق ہوا تو گرفتاری کا حکم دے دیا گیا. آپ کو بتایا گیا کہ بادشاہ آپ سے خوف زدہ ہے اور آپ کو گرفتار کرنا چاہتا ہے, آپ یہاں سے کوچ کر جائیے. آپ وہاں سے کوچ کرتے, رات کے وقت نکلتے. کچھ صوفیہ درویش آپ کے ساتھ ہیں. جب آپ کافی آگے نکل چکے تو بادشاہ کو معلوم ہوا, ایک دستے کو بھی آپ کے تعاقب میں روانہ کر دیا گیا. وہ آپ کا پیچھا کرتا ہوا جا رہا ہے. حضرات, یہ عشاء کے بعد کا وقت ہے, میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. یہ عشاء کے بعد کا وقت ہے. ادھر سے خواجہ احمد سعید دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ روانہ ہوتے ہیں. ادھر موسیٰ شریف میں آپ کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو ہر روز عشاء کے بعد مجلس آرا ہوتے ہیں, خلفاء آپ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں, سوالات ہوتے ہیں, جوابات دیے جاتے ہیں, آج معمول کو توڑ دیتے ہیں اور اپنا دروازہ اندر سے بند کر دیتے ہیں. خلفاء حیران ہیں کہ آج معمول کیوں بدل دیا گیا, کیا واقعہ پیش آیا کہ آج آپ مجلس آرا نہیں ہوئے, خلفاء کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے. خلفاء سارے کے سارے باہر بیٹھ گئے. آج کوئی نیا واقعہ رونما ہونے والا ہے. ادھر سے خواجہ احمد سعید دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ چلتے 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 سحری کے وقت ایک جنگل میں پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تہجد کا وقت ہو گیا ہے, آؤ نماز تہجد ادا کرتے ہیں. نماز تہجد ادا کی جاتی ہے اور وہیں آپ اپنے ان طالبین سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مراقب ہو جاؤ. مراقبے کی کیفیت ہے, وہ جو دستہ آپ کے تعاقب میں نکلا تھا وہ آپ کا پیچھا کرتا کرتا وہاں پہنچ جاتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ کچھ درویش ہیں جو سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہی وہ لوگ ہیں جن کی تلاش میں ہم نکلے تھے. لیکن انہوں نے سوچا یہ تو کسی عبادت میں مصروف ہے, گردنیں نیچی کیے ہوئے ہیں, دائیں بائیں سے بے خبر ہیں, ایسی حالت میں ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے, ہم یہاں پر رک جاتے ہیں, جب یہ اٹھیں گے پھر ان کو گرفتار کر لیں. اس دستے کا جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا نورنگ خان. نورنگ خان اس کا نام تھا, اور اس دستے میں ایک سپاہی تھا. اس سپاہی نے اس دستے کے کمانڈر نورنگ خان سے کہا یہ تو اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح میرے مرشد گرامی بیٹھا کرتے ہیں. نے کہا تمہارے مرشد گرامی کون ہیں؟ اس نے کہا میرے مرشد گرامی ڈیرہ اسماعیل خان سے 30 میل کے فاصلے پر واقع خانقاہ موسیٰ شریف کے سجادہ نشین حضرت خواجہ عثمان دامانی ہیں. اس نے کہا وہ تمہارے مرشد ہیں؟ اس نے کہا میرے مرشد. اس نے کہا میرے مرشد بھی تو وہی ہے, میرے مرشد بھی تو وہی ہے. اس نے کہا تو ظالم جس کو پکڑ رہے ہیں یہ تو ان کا مرشد ہے, ان کی گرفتاری کے لیے ہم پیچھا کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے ہیں. نورنگ خان نے رونا شروع کر دیا. آپ مراقبے سے فارغ ہوئے, قدم بوسی کی اور کہا حضور پکڑنے کے لیے آیا تھا, خود پکڑا گیا ہوں, مجھے فرمائیے آپ کو بحفاظت کہاں پہنچاؤں, آپ کو بحفاظت کہاں پہنچاؤں؟ فرمایا مجھے تم موسیٰ شریف پہنچا دو. اب حضرات میں بغیر کسی تبصرے کے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ادھر جنگل میں یہ مکالمہ ہو رہا ہے. نورنگ خان حضرت شیخ احمد سعید دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدم چوم رہا ہے, ادھر حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمت اللہ تعالی علیہ سینکڑوں میل کی مسافت پر اپنے حجرے کا دروازہ کھولتے ہیں. باہر خلفاء موجود ہیں اور ان کو مخاطب فرما کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ نورنگ خان بیکرمت جنتیہ,
وہ رنگ خان نے ایک کام کیا ہے جنتی ہو گیا۔ دوستان محترم، یار یہ اللہ کے ہو جاتے ہیں نا، اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ جو مشہور حدیث قدسی آپ سنتے رہتے ہیں کہ زبان ان کی ہوتی ہے، اس پہ گفتار رب تعالیٰ کی ہوتی ہے، پاؤں ان کے ہوتے ہیں، رفتار اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سن کے آپ کو مزہ آئے گا۔ گجرات میں آپ کو معلوم ہے شاہ دولہ کا مزار ہے، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک دفعہ دریائے جہلم نے اپنا رخ تبدیل کر کے دریا کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ گجرات والے گھبرا گئے، پورا شہر زیر آب ہو جائے گا۔ حضرت شاہ دولہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور یہ ماجرا پیش ہے، کیا کریں؟ کہا اچھا دریا نے ادھر رخ کر لیا ہے؟ کہا جناب ادھر رخ کر لیا۔ میں آپ کے زیادہ یقین محکم کے لیے، یہ کسی ویسے صوفیوں سے محبت کرنے والے نے نہیں لکھا ہے، اس واقعے کو تھانوی صاحب نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کل صبح نماز فجر کے بعد جس کے گھر میں کدال ہے وہ کدال، جس کے گھر میں کوئی بھی چیز کھودنے والی ہو، بیلچا کوئی چیز، وہ لے کے دریا کے کنارے پہ پہنچ جائے۔ سب نے سوچا حضرت نے حکم تو دے دیا، کیا دریا کا رخ کدالوں سے موڑا جاتا ہے اور بیلچوں سے موڑا جاتا ہے؟ دریا ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے، اب تو سوکھے دریا ہے یار۔ اللہ پاکستان کے حال پر رحم فرمائے۔ لیکن ادب تھا، احترام تھا، سب نے حکم کی تعمیل کی، سب شہر امٹ آئے۔ حضرت شاہ دولہ کا حکم ہے، کسی نے کدال لی ہے، کسی نے بیلچا لیا ہے، اور اپنی زبان میں کسی نے کھرپا اٹھایا ہوا ہے، دریا کا رخ موڑ رہے۔ سب آ گئے، حضرت شاہ دولہ تشریف لاتے ہیں، اور جدھر پانی کا رخ تھا نا، اس پہ دھیان دیجئے گا، جدھر پانی کا رخ تھا دریا کا، جس طرف رخ تھا، جس طرف مڑ رہا تھا، شہر کی طرف جا رہا تھا، اس کے آگے سے راستہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ کہا اس کو کھودو، شہر کی طرف پانی کا راستہ بناؤ۔ لوگ متعجب ہو گئے، حیران ہو گئے کہ ہم تو شہر کو بچانے کے لیے آئے تھے، یہ پانی کے لیے راستہ بنا رہے ہیں۔ لیکن حضرت کا حکم تھا، سب نے کھودنا شروع کیا، اور آپ سب سے آگے آگے، اور کہنے لگے جدھر مولا ادھر ہی دولا، جدھر مولا ادھر ہی دولا۔ زور زور سے فرما رہے جدھر مولا ادھر دولا۔ بس یہ کہنا تھا کہ پانی نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، پانی نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ جس وقت یہ مرضی مولا پر قربان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دولا کی زبان بن جاتا ہے، پھر وہ اپنی تقدیر مبرم کو ٹال دیتا ہے، لیکن دولا کی بات کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے، دولا کی عزت میں پھر حرف نہیں آنا دیتا ہے۔ سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو بظاہر پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں، چہرے خاک آلود ہوتے ہیں، لیکن اپنے رب کا نام لے کر جب کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو رب تعالیٰ اپنی تقدیر مبرم کو ٹال دیتا ہے، اپنے بندے کی بات کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ حضرات محترم، یہ صوفیہ اعظام، جن صوفیوں میں سے ایک صوفی کے حضور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، سوغات محبت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بندگان خدا جو اپنی تمام تر مرضیات کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں، جن کا اوڑھنا اور بچھانا سنت مصطفیٰ بن جاتی ہے، جو اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں مصطفیٰ اٹھے کیسے تھے، جو بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ بیٹھے کیسے تھے، چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ چلتے کیسے تھے، سوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ سوتے کیسے تھے، اور پھر جب اس مقام پر پہنچتے ہیں
تو یقین کیجئے رب العالمین انہیں وہ قوت عطا فرماتا ہے، وہ قوت عطا فرماتا ہے کہ پھر دنیا کی ہر قوت ان کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق ایک واقعہ تاریخ مشائخ نقشبند میں مرقوم ہے